اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کئی مقامات پر بطور عبرت فرمایا ہے۔ نمبر 1، سورۃ التحنیم 66 کا 10واں۔ اللہ نے کافروں کے لیے مثال نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی بیان کی۔ یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن ایمان نہ لائیں، اس لیے ان کے شوہروں کا قرب بھی انہیں نجات نہ دے سکا۔ نمبر 2، سورۃ الاعراف 7 کا 83۔ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ نمبر 3، سورۃ الہود 11 کا 81۔ فرشتوں نے فرمایا کہ حضرت لوط اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جائیں، مگر ان کی بیوی عذاب میں مبتلا ہوگی کیونکہ وہ قوم کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا اصل جرم کیا تھا؟ قرآن و تفاسیر جیسے تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ دل سے ایمان نہیں لائی تھی، اپنی قوم کے غلط اعمال سے متفق تھی، حضرت لوط کے راز قوم تک پہنچا دیتی تھی، مہمانوں کی خبر دے کر فساد میں مدد کرتی تھی۔ اہم نقطہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر اخلاقی بدکاری کا الزام نہیں بلکہ عقیدے اور وفاداری کی خیانت تھی۔ احادیث و تفسیری وضاحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ نسب یا رشتہ نجات کی ضمانت نہیں، نجات صرف ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنایا گیا کہ نبی کے گھر میں ہونا کافی نہیں، دل کا ایمان ضروری ہے۔ انجام، عذاب۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو حضرت لوط اور ایمان والے بچا لیے گئے، ان کی بیوی پیچھے رہ گئی، وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوئی۔ ہمارے لیے عبرت، حق جان کر بھی اس کا ساتھ نہ دینا ہلاکت ہے۔ نیک لوگوں کی قربت فائدہ نہیں دیتی جب تک ایمان خود کا نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک اصل معیار تقوی ہے، رشتہ یا مقام نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سدوم اور گرد و نواح کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، سورۃ الاعراف 70-80۔ قوم لوط کے بڑے گناہ قرآن کی روشنی میں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اس قوم میں ایسی کھلی نافرمانی پھیل چکی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں عام نہ تھی۔ وہ فطرت کے خلاف اعمال پر اصرار کرتے، برائی کو کھلے عام اختیار کرتے، نبی کی نصیحت کا مذاق اڑاتے، مسافروں اور کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتے۔ قرآن۔ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی؟ سورۃ الاعراف 70-80۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور نصیحت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا خوف، پاکیزگی، حلال راستہ، توبہ کی طرف بلایا۔ قرآن۔ اپنے رب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ سورۃ الحجر 15-68۔ یہ الفاظ اس درد کو ظاہر کرتے ہیں جو ایک نبی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے محسوس کرتا ہے۔ فرشتوں کی آمد، قرآنی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ قوم کا رد عمل انتہائی ناپسندیدہ تھا، جس سے حضرت لوط علیہ السلام شدید پریشان ہوئے۔ قرآن۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے سبب دلگیر ہوئے۔ سورۃ الہود 11-77۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کو اپنی قوم کے رویے کا کتنا خوف تھا۔ اللہ کا فیصلہ اور نجات کا حکم۔ جب قوم نے حد پار کر دی تو فرشتوں نے فرمایا، آپ رات کے وقت اہل ایمان کو لے کر نکل جائیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ قرآن۔ پس اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے نہ مڑے۔ سورۃ الہود 11-81۔ قوم لوط پر عذاب، قرآنی بیان۔ قرآن مختلف مقامات پر اس انجام کو عبرت کے طور پر بیان کرتا ہے، تفصیل کے بغیر مگر واضح پیغام کے ساتھ۔ قرآن۔ پس ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ سورۃ الحجر 15-74۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ایمان میں ساتھ نہ دے سکیں اور نافرمانوں میں شامل رہیں۔ قرآن۔ سوائے لوط کی بیوی کے ہم نے اس کے مقدر میں رہ جانے والوں میں ہونا لکھ دیا تھا۔ سورۃ الحجر 15-60۔ یہ سبق ہے کہ نسب نہیں، ایمان نجات دیتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں سبق۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قوموں کے واقعات کو تنبیہ اور نصیحت کے طور پر بیان فرمایا تاکہ امت گناہوں کو معمولی نہ سمجھے۔ حدیث کا خلاصہ: گناہ کو معمولی سمجھنا دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ جب برائی کھل کر ہونے لگے اور روکی نہ جائے تو عذاب آ سکتا ہے۔ مفہوم احادیث، کتب حدیث۔ ہمارے لیے عملی اسباق: حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، نبیوں کی نصیحت رحمت ہوتی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے مگر ضد خطرناک ہے۔ ایمان، عمل اور اطاعت تینوں ضروری ہیں۔ برائی پر خاموشی بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ خلاصہ: حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت فرمانبرداروں کے لیے ہے اور اس کی پکڑ سرکشی کرنے والوں کے لیے۔